السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم جانیں گے قطب دکن سلطان القلم حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں شمار ہیں ہندوستان کے جو مقام مرتبہ علم و تصوف کے اعتبار سے بہت زیادہ ممتاز ہیں۔ ویسے بھی ہندوستان کو اولیاء کی سرزمین بولا جاتا ہے، لیکن حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دیگر تمام صوفیان اعظام سے، تمام اولیاء اعظام سے الگ اس واسطے ہے کہ آپ جہاں جہاں آپ معرفت خداوندی میں اول نمبر پر آتے ہیں، وہیں آپ تعلیم و تعلم میں، ایجوکیشن میں، علم الہی میں بھی آپ اول نمبر پر آتے ہیں۔ اسی لیے جتنے ہندوستان کے بزرگان دین گزرے ہیں، سب سے زیادہ کتابیں لکھنے کا شرف اگر کسی اللہ والے کو حاصل ہے تو وہ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کیونکہ ذی قعدہ کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی 16 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ اس لیے اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ 4 رجب المرجب سن 721 ہجری کو سرزمین دہلی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 3 ستمبر 1321 جو ہے آپ کا یوم ولادت، تاریخ ولادت آپ کی بنتی ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ جو ہے مسعود شاہ کے زمانے میں خراسان سے منتقل ہو کر آپ ہندوستان کو آئے تھے، اور اس طرح حضرت کا جو اصل نام ہے وہ سید محمد ہے۔ آپ کے والد کا نام سید یوسف ہے جو راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے جد اعلیٰ جو ہندوستان کو آئے ہوئے تھے، آپ کا سلسلہ 22 واسطوں سے جا کر خلیفہ چہاروں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا کر آپ کا سلسلہ ملتا ہے۔ دہلی کے اندر آپ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ جو ہے حلقہ بیعت میں آپ شامل ہوئے، ان کے آپ مرید رہے۔ چنانچہ آپ کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر سن 757 ہجری کو آپ کے پیر و مرشد حضرت چراغ دہلوی نے آپ کو خلافت کے اس عظیم عہدے پر متمکن فرمایا۔ اسی طرح 44 سال تک آپ دہلی کے اندر رہ کر انسانیت کی خدمت انجام دیتے رہے، لوگوں کو معرفت خداوندی سے روشناس کراتے رہے۔ ایسے ہی 854 جو ہے ہجری میں آپ جو ہے یہاں سے دہلی سے آپ جو ہے گلبرگہ شریف کو تشریف لائے۔ اس وقت یہاں بہیمنی کا دور تھا، بہیمنی سلطنت یہاں قائم تھی، فیروز شاہ بہیمنی کی حکومت تھی۔ جب آپ گلبرگہ آئے تو فیروز شاہ بہیمنی کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لایا۔ آپ اپنے قافلے کے ساتھ سب سے پہلے جامع مسجد گلبرگہ کو آپ تشریف لائے تھے۔ پھر آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر فیروز شاہ بہیمنی بہت متاثر ہوا، اور پھر ان کے بعد ان کی یادگار میں اس وقت گلبرگہ شریف میں آپ کے مزار مبارک کے اوپر جو گنبد بنایا گیا ہے، یہ بہیمنی دور کا ہی گنبد ہے۔ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ سب سے زیادہ طویل عمری بھی آپ کو حاصل ہوئی۔ سرکار کی حدیث ہے، تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کو نیکی کرنے کا موقع سب سے زیادہ ملا ہو، یعنی لمبی عمر کا صحیح فائدہ جس نے اٹھایا سب سے بہترین شخص ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ ایک لمبے زمانے تک گلبرگہ شریف میں بھی لوگوں کو راہ ہدایت پر لاتے ہوئے بالآخر 16 ذی قعدہ سن 825 ہجری کو، جو انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 1422 بنتی ہے، 1422 عیسوی میں بروز چہارشنبہ چاشت اور اشراق کی نماز کے درمیان کا جو اشراق اور چاشت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، چہارشنبے کے دن آپ کا وصال ہوا۔ آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے مزار مبارک پر تشریف لاتے ہیں۔ کسی نے حضرت خواجہ جو ہے سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان راستہ کیا ہے، تو آپ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے 3 باتیں بہت ہائلائٹ ہیں۔ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف انسان کام کرے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ اس کے خلاف جائے، یہ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی نفس امارہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان نفس امارہ سے جو اس کو حکم دیتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ ایسے ہی شب بیداری نے راتوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ ایسے ہی روزے رکھا کریں، ظاہر ہے کہ سرکار کی خود حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ تو لہٰذا ذی قعدہ کا یہ مہینہ حضرت سید محمد
गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह को याद करने का महीना है, लेकिन हकीकी वाबस्तगी औलिया इज़ाम से, अल्लाह वालों से ये है कि उनके बताए हुए तरीके पर चला जाए, अपनी ज़िंदगी को शरीयत मुतहरा पर ढाला जाए। हाँ, जिस तरह औलिया इज़ाम ने ज़िंदगी तक़वा व तहारत के साथ गुजारी है, हम भी उनके दामन से वाबस्तगी की बुनियाद पर वैसे ही ज़िंदगी गुजारें। सिर्फ ज़ुबान पर औलिया इज़ाम से ताल्लुक़ का नारा हो या बातें हों, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान उसके खिलाफ जा रहा हो, उसकी नमाजों के लाले पड़े हुए हैं, वो झूठ बोलकर कारोबार कर रहा हो, उसका चेहरा उसके लिबास से औलिया इज़ाम से वाबस्तगी ज़ाहिर ना होती हो, ज़ाहिर है कि ये मोहब्बत हकीकी मोहब्बत नहीं है। हकीकी तौर पर औलिया इज़ाम से वाबस्ता होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।